الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں ایک تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیگر مومنین مسلمین کو تسلی دی ہے کہ آزمائشیں امتحان آتے رہتے ہیں، امتحان اور آزمائشوں میں گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد دیر سے آئے یا جلدی آئے وہ ضرور آ کر رہے گی، دین والوں کو غلبہ اور دین کے مخالفین کو ذلت و رسوائی ہو کر رہے گی۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمائی کہ سورۃ ہود، سورۃ یوسف آپ نے تفصیل سے سنی ہے، سابقہ قوموں کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سنی ہیں، یہ عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے، یہ محض افسانہ نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، عبرت ہے اہل عقل کے لیے۔ پھر قرآن کی عظمت کا ذکر کر کے آخر میں فرما دیا، یاد رکھو یہ قرآن کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جو سابقہ ادیان اور کتب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کی تفصیلی حقائق موجود ہیں، اور یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت نامہ ہے، اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، مختصر بات کریں گے۔ فرمایا اللہ نے نبی کو بھی تسلی، نبی کے ذریعے سے متبعین کو بھی تسلی دی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت استیأس مایوسی ہوئی، مایوس ہوئے، الرسل رسول بھی، امتحان لمبا چلا ہے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم کہ بے شک ان کو، قد کذبوا ان کو جھوٹ بولا گیا، ان کو جھوٹ بتایا گیا، اس وقت آ گئی ہے ہم ان کے پاس نصرنا، دین والوں کے پاس ہماری مدد آ گئی ہے، دیر سے آئی، فنجی پھر نجات دے دی گئی، من نشاء جس کو ہم نے چاہا اس کو ہی نجات دین والوں کو،
نمبر 2 ولا یرد، اور نہیں لٹایا جائے گا باسنا ہمارا عذاب، ہماری سزا، عن القوم المجرمین، مجرم قوموں سے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا مدد آئی ہے، دین والوں کے لیے مدد، نجات، باقیوں کو عذاب آیا۔ آگے فرما دیا لقد پکی بات ہے، کان ہے فی قصصہم، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص میں، بیانوں میں، عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ قرآن کی عظمت کا آخر میں ذکر کیا خلاصے کے طور پر، ما کان نہیں ہے حدیثاً یہ باتیں، یفترا گڑی ہوئی، یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ نمبر 2 ولیکن تصدیق، بلکہ یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے، الذی اس دین، ان کتابوں کی، بین یدئی جو اس سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے کھول کھول کے، وہدن، اور یہ کتاب قرآن ہدایت نامہ ہے، ورحمتاً، اور رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اس کے اوپر صحیح طور پر یقین اور ایمان لائے، ان کے لیے رحمت ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے امتحان کبھی کبھی لمبے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان بھی لمبا آپ نے سنا ہے۔ مختلف واقعات اللہ نے عبرت کے لیے بیان کی، جس میں ہر لمحے پر، ہر موقع پر اللہ کی قدرت عیاں ہوتی تھی۔ یہ آپ نے تفصیل سنی۔ اس کے خلاصے میں یہ بھی آپ نے دیکھا، کنعان میں بیٹھا ہوا یعقوب علیہ السلام کن آزمائشوں اور امتحانوں سے گزر رہا تھا۔ بڑے عرصہ امتحان امتحان امتحان، آخر میں رو رو کر نابینا بھی ہو گیا۔ ایک بچہ گم، دوسرا بھی گم ہو گیا، تیسرا بھی گرفت میں رہ گیا۔ امتحان چلے ہیں، لیکن امتحان چلتے چلتے کب 45 سال کے بعد نتیجہ اس کے عجیب انداز میں واضح ہو کر آیا، وہ آپ نے تفصیل دیکھی کہ کنویں میں ڈالا جانے والا، بیچا جانے والا، مصر کے بازاروں میں بکنے والا، جیلوں میں رہنے والا، اللہ تحت شاہی پر فائز ہے، نبوت کے تاج سے سرفرازہ ہوا ہے۔ اور مصر نہیں، مصر کے قرب و جوار میں آپ نے دیکھا اللہ کی مدد کیسی آئی، مصر کی معیشت مستحکم کر کے رکھ دی، مصر کا امن اعلیٰ ترین قائم کر دیا۔ مصر ہی نہیں، مصر سے دائیں بائیں ملحق علاقے، فلسطین، یروشلم، مدائن، کنعان اور فلسطین، سارے حصوں کو ایک معیشت کا مستحکم نظام دے دیا۔ دنیا دیکھ کر دنگ ہونے لگی۔ اور اسی موقع پر اللہ نے فرمایا اب لاؤ یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب کا امتحان بھی ختم ہوا، اور اللہ نے بینائی بھی دے دی، اور آ کر مصر میں تحت شاہی پر آیا، دیکھا دنگ رہ گیا۔ واہ ربا تیرے امتحان کیسے ہیں، کیسے امتحان سے گزارتے گزارتے کس بلندی تک پہنچایا۔ اور وہ آپ کے سامنے تفصیل ہوئی۔ پھر بڑے عرصے تک مصر میں رہے، بڑی لمبی عمر پا کر یوسف علیہ السلام کی نبوت کا انداز بھی دیکھا۔ امتحان ہوتے ہیں انسان کے۔ تو یہ میں نے آیت کے سمجھانے کے لیے اس بات کو دوبارہ اس لیے دہرایا، پیغمبر کا اللہ کی طرف سے امتحان اتنا لمبا 40-45 سال روتے رہے۔ تو اسی طرح کے 2 امتحان ہوتے ہیں، جب حق والے حق کی گویائی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کا وعدہ دین والوں کے لیے ہے، اور جو انکار والے ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ کب آئے گا اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کہ دین والوں کی مدد ہوگی، کامیابی ہوگی، جیسے یوسف کی ہوئی تھی، اور کل آپ نے پرسوں سنا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہوئی، مکہ والوں نے نکالا، کامیاب ہو کر فاتح بن کر مکہ میں آیا۔ ہوگی، دین والوں کی کامیابی ہوتی ہے،
لیکن کب ہوتی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ مایوس نہ ہونا، مدد آئے گی اور دین کے مخالفین ذلیل ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلطی کی، لیکن وہ وقت بھی تھا پسماندگی کا اظہار کر کے اپنی کمزوری خطاؤں کا اظہار کر رہے تھے، باپ کے سامنے بھی یوسف کے سامنے بھی۔ عجیب انداز تھا، وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اور مکہ والے بھی عاجز بن کر نبی کے سامنے کھڑے تھے، توبہ توبہ کر رہے تھے۔ نبی نے فرمایا جاؤ، میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے۔ وہ بھی سنا، فرمایا آتا ہے امتحان، لیکن اس کامیابی کے لمحے دین والوں کے لیے، مجرموں کے لیے عذاب، یہ فیصلہ کب ہونے والا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے آج نبی کو بھی تسلی دی، نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی تسلی دی، یہاں بھی دیا، قرآن دوسری جگہ بھی بولا ہے اس کے اوپر۔ آیت میں لمبی تفصیل ہے لیکن بات مختصر کر کے سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نبی مدد آئے گی، دین والے برتر ہوں گے، کامیاب ہوں گے، دین کے مخالف ذلیل ہو کر رہیں گے اس دنیا میں۔ آخرت کا مسئلہ الگ ہوگا، لیکن کبھی کبھی سابقہ انبیاء کو بھی میں مدد اتنی مؤخر کرتا، انبیاء بھی مایوسی میں آ جاتے ہیں، اتنی میری تاخیر ہوتی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، اللہ کی مدد آنے میں یہ حتی یہاں تک وقت لگ جاتا ہے۔ اذا استیأس الرسل، رسول بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کیسے؟ مدد آنی تھی آئی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس حقیقتاً انبیاء یاد رکھنا نہیں ہوتے، انبیاء کا ایمان کامل ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ عام مومن بھی الگ بات ہے، لیکن کیا مطلب ہے؟ اذا استیأس، ایک وسوسے کی شکل میں مایوسی، بھئی مدد نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کیوں تاخیر ہو گئی ہے، مدد نہیں آئی کیوں تاخیر ہو گئی۔ یہ وسوسے آتے رہتے ہیں، انبیاء کو بھی خیال آتے رہتے ہیں۔ اور وَظَنُّوا، اور وہ انبیاء خیال کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک ان انبیاء کو قد کذبوا، مدد کے معاملے میں غلطی لگا دی گئی ہے۔ ہم نے سمجھا ابھی مدد آئے گی، ابھی نہیں آئی ہے۔ جو ہم نے سمجھا تھا کہ اس موقع پر آئے گی، یہ ان کو گمان گزرا ہے کہ یہ غلطی لگی، غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ ایک معنی میں نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کو بھی، انبیاء نے بتا دیا اپنے متبعین کو، دین والوں کو، بھائی مدد آئے گی، جم کر رہو، آئے گی، لیکن مدد میں تاخیر ہوئی تو انبیاء کو یہ بھی گمان گزرا انہم قد کذبوا، کہ ان کے متبعین کی حوالے سے کہ وہ کہیں گے وہ جھوٹ بولا گیا، مدد آ ہی نہیں رہی ہے، ہمیں ویسے کہا تھا مدد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے وقت کے بعد جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ اس کو الگ قرات میں پڑھتی تھی، یہ عبداللہ بن عباس کی یہی قرات ہے، لیکن اما عائشہ صدیقہ گرفت کر دیتی تھی، وہ کہتی نہ ایسے نہ پڑھو۔ حتی اذا استیأس الرسل، وہ یہ پڑھتی ہیں کہ ہماری مدد میں تاخیر ہوتے ہوئے ایک نا امیدی رسولوں کو بھی ہوئی، کس سے؟ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے حوالے یہ مایوسی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کے ایمان لانے کے حوالے سے مایوسی ہوئی ہے۔ تو پھر وَظَنُّوا، اور انبیاء نے یہ خیال کیا، انہم قد کذبوا۔ لفظ سمجھ آیا میرا؟ لفظ سمجھ آ گیا؟ پہلے کیا لکھا ہوا کیا آپ کے پاس؟ کذبوا ہے، میں نے کیا پڑھ لیا؟ کذبوا۔ انبیاء کو یہ خیال گزرا ہے، انہم، کہ بے شک ان انبیاء کو کذبوا، عوام کی طرف سے جھٹلایا جائے گا، کہ تم نے کہا تھا مدد آئے گی، تم روزانہ کہتے تھے مدد آئے گی، کدھر ہے تمہاری مدد؟ جھوٹ بولتے تھے۔ انبیاء پریشان ہو گئے کہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، اب مجرم بھی ڈرالے کے ساتھ کہیں گے یہ نبی جھوٹے وعدے کر کے ہمیں ڈراتے تھے، اور ایمان والے بھی کہیں گے اللہ نبیوں مدد کب آئے گی، مارے گئے ہم تو۔ یہ کوئی وعدہ سچا تھا یا ویسی تھا؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی آیت کو یوں پڑھا کرو، وگرنہ انبیاء اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے سمجھنے میں بھی غلطیاں نہیں ہیں، البتہ عوام کی طرف سے جھٹلانے میں پریشان ہو گئے۔
اور اس وقت جب یہ پریشانی انبیاء کو بھی لگی کہ مجرمین بھی ہمیں جھٹلائیں گے، اپنے بھی جھٹلا دیں گے، اور مدد نہیں آئی، لوگ مذاق کرتے ہیں ہم سے، اس وقت جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ہے۔ آئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ 2 فنجی من نشاء، ایمان لانے والے جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دے دی ہے، اور مجرم طبقے کو ہم نے تباہ و برباد ذلیل کر دیا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے پھر ہمارا عذاب ٹل نہ سکا، وہ پکڑے گئے، 2 فیصلے ہو گئے ہیں۔ قرآن اس کو دوسری جگہ کہتا ہے اللہ امتحانوں سے اللہ بچائے، یاد رکھنا، چھوٹا امتحان اور بڑا امتحان اللہ بچائے، ہم کمزور ہیں۔ یہ تو سچے انبیاء اور سچے مومن اس معاملے میں الجھے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کی ان کی علماء کی دعوت تھی، ان کو بھی بلایا گیا، شاگرد نے، وہ آئے، لمبی بات ہے آگے بہت ساری، ان کو جا کر شاگرد لائے، حضرت آپ بھی آئیں دعوت میں۔ آتی ہی اس نے کہا حضرت سعید، میں کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے آگے سے اپنے انداز میں کہہ دیا، اس نے کہا ہاں بھائی امتحان تو ہوتے رہتے ہیں اور امتحان آتے رہتے ہیں، ہر بندے پر امتحان ہے۔ تو اس نے اپنا ایک معنی کیا سعید بن جبیر نے بھی، اور وہ فرماتے ہیں قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ کی مدد آنے میں ذرا دیر ہوتی ہے، آتی ضرور ہے لیکن جھنجھوڑا جاتا ہے ایمان والوں کو بھی، کتنے پکے کتنے کچے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد آنے میں وَزُلْزِلُوا، اور اللہ ایمان والوں کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے۔ فتح کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول بھی بول پڑے، ایمان والے بھی بول پڑے اللہ سے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، متا استبعادیہ، اور استعصا کے قریب چلا جاتا ہے۔ انبیاء نے بھی کہا مدد تو نہیں آئی ہے، پتہ نہیں مدد کب آئے گی، بہت دور ہو گئی۔ متا نصر اللہ، اتنا اللہ نے جھنجھوڑا ہے ایمان والوں کو۔ تو سعید بن جبیر کی بات میرے ذہن میں ہے، اسی کو بھی لگاؤں گا۔ تو اتنا جھنجھوڑا متا نصر اللہ کی، انبیاء بھی تڑپ کر اللہ مدد کب آئے گی، مدد کب آئے گی، لوگوں نے تنگ کر دیا، مار دیا، ستا دیا، ہمیں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں دین میں، کب پکڑے جائیں گے اور دین والے کب غالب ہوں گے۔ متا نصر اللہ، جب انبیاء بھی تڑپ کر کہنے لگے یہ بات اور ان کے متبعین بھی، اللہ نے آگے سے جواب دیا، اللہ ان نصر اللہ قریب، اوئے اوئے پریشان مت ہونا، مدد بالکل قریب ہے، ابھی آتی ہے، آئیے پھر اللہ۔ تو سعید بن جبیر سے پوچھا یہ کیا ہے جی سر رسول؟ اس نے کہا بچے، شاگرد تھا، اس کو کہنے لگے بچے یہ مدد میں یوں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، یوں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، 950 سال لگے تھے مدد آنے میں۔ بات سمجھ آئیے؟ قرآن سنتے رہتے نا، کتنے؟ فرمایا نوح علیہ السلام مارے کھاتے 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 مدد آنے میں، فیصلہ آنے میں 950 سال لگے ہیں۔ 950 سال کے بعد فیصلہ آیا اور مجرم سارے غرق ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی مومنوں کی۔ فرمایا کتنی بڑی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی امتحان بچے اتنا لمبا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کسی نبی کا امتحان اور متبعین کا لمبا، کسی کا چھوٹا، یہ ہوتا رہتا ہے بچے، امتحانوں سے رب گزارتا رہتا ہے۔ انبیاء بھی تڑپ کر پکار دیتے ہیں اللہ ان متا نصر اللہ، لیکن اللہ بھی اس وقت کہتا ہے پریشان نہ ہونا، اللہ ان نصر اللہ قریب، بالکل مدد قریب ہے۔ تو اللہ نے نبی کو، نبی کے متبعین کو بتایا دین میں امتحان آئے گا، مدد کا وعدہ دین والوں کے ساتھ ہے، لیکن کب آتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کبھی جلدی کبھی دیر سے، اور کبھی لمبی دیر تو نوح علیہ السلام نے گزاری ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے آئیے حضرت ہود علیہ السلام کا کیا حال کیا تھا قوم عاد نے، حضرت صالح علیہ السلام کا پچھلی صورت میں کیا حشر ہوا، لیکن مدد اپنے وقت پہ آئی، تیس نیس کر کے مجرموں کو رکھا، متبعین کو اللہ نے کامیاب کیا۔ آخر میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ پچھلی واقعات، یہ یوسف علیہ السلام کے واقعات، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ انبیاء کے واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں، یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے،
اس سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو سبق کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے عجیب عجیب پہلو ذکر کیے گئے۔ آخر میں اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ یہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں، کسی نے گڑھ کر پیش کر دیے افسانے۔ اور فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ عظیم رب کی عظیم کتاب ہے۔ رب بھی سچا، کتاب بھی سچی، رب بھی عظیم، کتاب بھی عظیم، اس کی کلام بھی عظیم ہے۔ یہ بڑھائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کر دی کہ لوگ کہتے بنا کر لے آئے، فرمایا کوئی بنی ہوئی بات نہیں، ساری اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ عظیم، اس کی کتاب عظیم، وہ سچا، اس کی کتاب سچی۔ اللہ برتر، اس کی کتاب بھی برتر، کتاب والے بھی انشاءاللہ برتر ہوں گے۔ فرمایا یہ بڑی باتیں نہیں ہیں کہ یہ مٹ جائیں، مٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آئی ہے، بڑھنے کے لیے آئی ہے، آگے بڑھنے کے لیے آئی ہے، بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ بلکہ فرمایا ولیکن تصدیق اللہ اتنی سچی ہے، یہ اس دور کی نہیں، سابقہ سارے انبیاء کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، پہلے والی ساری کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ کتابوں کے مضمون سچے، ان کے نبی سچے، ان کے لانے والے سچے، بھیجنے والا سچا، یہ عظمت والی وتفصیل کل شیء، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہر شے کی تفصیل کھول کر رکھ دیتی ہے کہ یہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا، اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور فرمائے دنیا کا کیا ہے، آخرت کا کیا، یہ ساری تفصیل کھولتی ہے۔ وہدن ورحمت، اور یہ ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو قوم اس کا یقین کر کے آتی ہے اس کے لیے یہ رحمت بن جاتی ہے، اور جو یقین نہیں کرتی ہے، نہیں مانتی ہے، اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس کو رحمت بنائے، اپنی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارئ قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس کلام الہی کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ آفات و بلیات کے اندر مبتلاؤں کی، یا اللہ آفات و بلیات سے نجات نصیب فرما، اپنے امتحانوں سے اللہ محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، تیرے امتحانوں کے قابل نہیں، یا اللہ تو ہمیں امتحانوں سے، اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اپنی مدد کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما دے، جب تک زندہ رہیں اس قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، اس کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔